کل ملاقاتوں کا دن تھا، اور کل بھی عمران خان صاحب کی بہنیں، 2 بہنیں پہنچیں، علیمہ خان صاحبہ نہیں آئیں، اور وہ چترال میں تھیں، اور علیمہ خان نہیں تھیں، نہ ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ، اور عمران خان صاحب کے کزن موجود تھے، باقی فیملی ممبرز موجود تھے۔ اس کے باوجود کہ کل اعلان کیا گیا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ اب کارکنان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل نہ آئیں، بلکہ اس کے لیے تیاری کریں اور الگ سے بات کی جائے گی۔ پھر انہوں نے پشاور میں خیبر پختونخوا میں تیمرگرہ میں وہاں پہ پھر ایک ریلی سے بھی خطاب کیا، اور وہاں پہ بتایا انہوں نے کہ بہت جلد ہم اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کا سوچ رہے ہیں، اور 5 اگست سے یہ سٹارٹ ہونا ہے، اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ کا اور ڈاکٹر عمران خان صاحب کی جو فیملی ممبرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج ہونا چاہیے، اسٹریٹ موومنٹ ہونی چاہیے، تحریک ہونی چاہیے، اور اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال کل عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچیں، اور کہا جاتا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جی ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہونی دیتی، اور پچھلے دنوں خبر دی گئی کہ نورین نیازی صاحبہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ ملاقات کر لیں، لیکن وہ جھوٹ ثابت ہوا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا ثابت ہوا، غلط خبر فیڈ کی گئی تھی۔ کل سارا دن وہ انتظار کرتے رہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھے، رہنما بھی تھے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے، اور نہ ہی بشرا بی بی کی فیملی ممبرز کی ملاقات ہو سکی۔ البتہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ایک ضرور ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال کل ہم نے دیکھی، اور وہاں پہ ڈاکٹر نورین نیازی صاحبہ نے، ان سے پوچھا گیا، کل کچھ سوالات پوچھے گئے، تو انہوں نے واضح طور پر بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بتایا۔ پہلے ذرا نورین نیازی صاحبہ کو سن لیں۔ نہ ان کا کارکن کھڑا ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، پولیٹیشین بنا رہے ہیں کہ ان کا جو دیا گیا بیان ہے وہ بڑا خطرناک ہے، تو ان کو وہ بڑے سیاستدان ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو میں پتہ ہے، میں اتنی بڑی بڑی باتیں پڑھتی نہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا۔ مجھے تو صرف میں سرسرا جو خود دیکھتی ہوں وہ دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، مجھے ان کا بیان نہیں پتا۔ آج کا کیا پلان ہے؟ آج کب تک آپ لوگ ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، ملاقات کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ نہیں، نارملی جو آپ آتے تھے 4 کے بعد بھی رات تک بیٹھتے تھے، اب بھی آپ لوگ اسی طرح بیٹھے رہیں گے رات تک، یا پھر ٹائم ختم ہوتے ہی آپ لوگ چلے جائیں گے؟ یہ ابھی بتائیں گے، بتائیں اینڈ گے؟ میں بتائیں گے۔ نہیں، ابھی بس آدھا گھنٹہ رہ گیا پیچھے، اس کے بعد نہیں، ابھی بتائیں گے، ابھی ہم دیکھیں بیٹھیں گے ہم، جب تک ہم یہ کہیں گے نہیں کہ اب ملاقات ہو نہیں سکتی آپ جائیں، جب ہم یہ کہیں گے نا کہ آج ملاقات نہیں ہے، کیونکہ یہ ملاقات 5 بجے بھی کرا سکتے ہیں، 6 بجے بھی کرا سکتے ہیں۔ امید ہے آج ملاقات کی؟ امید تو ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ امید اللہ سے ہے، ان لوگوں سے امید نہیں ہے، اللہ سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہی کرے گا ان ظالموں کو۔ اللہ تو دیکھیں جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی، آپ یہ بتایا کریں، بار بار کہا کریں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج تک پاکستان میں کسی کے ساتھ، کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا ہو، آپ بتایا کریں۔ جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کی قسمت میں ذلت ہے ہی ہے۔ جب ظلم کریں تو ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ عمران خان نے کچھ نہیں ان کے ساتھ کرنا، اللہ نے ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور پی ٹی آئی کی آپ تعریف کیا کریں کہ وہ جماعت ہے جو اتنے سالوں سے، 3 سال گزر چکے ہیں، یہ ابھی تک ظلم سہ رہی ہے، قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور پھر بھی کھڑے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں ابھی ان سے، پھر بھی کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت تو یہ نورین نیازی صاحبہ تھیں، وہ ہر وقت یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، انسانوں پہ اعتماد نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے ملاقات کروانی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اور پھر ان سے اور بھی سوالات کیے گئے، اور خاص طور پہ اس بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، پالیٹکس میں آ رہے ہیں؟ تو نورین نیازی صاحبہ نے واضح طور پر جواب دیا 2 ٹوک انداز میں کہ نہ ہی ہم نے الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی ہم کوئی ایم این اے یا وزیر ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے، اور جب ہمارا بھائی جیل میں ہے اور وہ باہر نہیں آ رہا تو ہم ان کی جد و جہد کے لیے ضرور سٹرگل کریں گے، تحریک بھی چلائیں گے، سب کچھ کریں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہر طرح کا احتجاج کریں گے، اور اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بلا وجہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو 3.5 پونے 4 سال کا دور اقتدار تھا، اس میں ہم نے کم از کم کبھی نہیں دیکھا
کہ علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظما، نورین نیازی صاحبہ، یہ فیملی ممبر جو ہیں کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھے گئے ہوں، یا کبھی ان کا کوئی ایسا سکینڈل آیا ہو کہ جناب انہوں نے بیوروکریسی سے رابطے کیے، ٹیلی فون کیے، دھمکایا اور کام کروائے، ایسا بھی کچھ نہیں آیا۔ اور یہاں تک کہ حسان نیازی جو ہیں وہ وکیل بھی تھے، ہائی کورٹ میں متحرک بھی تھے، لیکن وہ بھی کبھی ان کا نام بھی اس طرح سے نہیں آیا۔ تو اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو رسپانس ملا ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، اور اگر وہ اس تحریک کو لیڈ کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بڑے احتجاج کی تیاری کرتی ہیں، تو یقیناً خطرہ تو ہے، اور اسی لیے علیمہ خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو ہم سزائیں سنا دیں گے 26 نومبر میں، اور عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو ہم القاعدہ ٹیسٹ میں سزا سنا دیں گے، دوبارہ سے ہائی کورٹ سے ٹھپا لگوا دیں گے، پھر آپ کو ہم سپریم کورٹ نہیں جانے دیں گے، وفاقی غیر آئینی عدالت مقدمات آپ کے سنے گی، اور وہ کیس بھی لگ چکا ہے، اور اس میں ابتدائی ہیئرنگ ہوئی، اور اس کے لیے 16 جولائی کا ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے، یعنی کہ کل کا دن فکس کر دیا گیا ہے، اور غیر آئینی عدالت نے جواب مانگ لیا ہے کہ جناب جواب دیں آپ کہ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ نیب کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہیں، نیب کے فیصلوں کے خلاف وہ وفاقی غیر آئینی عدالت سنے گی، حالانکہ کرمنل کیسز ہیں، ایک روٹین کے کیسز ہیں، اس میں وفاقی غیر آئینی عدالت کہاں آ گئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو سپریم کورٹ میں چند ججز بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کرمنل کیسز کو، فوجداری مقدمات کو سمجھتے ہیں، ان پہ اعتبار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پہ یحییٰ خان ان کے بیٹھے ہیں، یحییٰ خان ثانی صاحب جسٹس وہ بیٹھے ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں، اس کے باوجود اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جو بینچ ہے وہ جو اسپیشل ججز ہوتے ہیں، اسپیشلائز کیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ جانا ہوتا ہے، مقدمات اپیلیں جانی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو خوف ہے، اور غیر آئینی عدالت میں آئیں گے تو وہاں پہ بیٹھے ہیں جی اپنی من پسند کے ججز ہیں، اور ان سے کوئی بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے جسٹس ڈوگر سے ان کے انڈرسٹینڈنگ موجود ہے جی۔ تو بہرحال بیرسٹر گوہر سے بھی ایک سوال کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر سے بھی سچویشن کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ آپ جیل میں، بیوی جیل میں، بھانجا جیل میں، بہن کو آپ جیل میں لے کے جاؤ گے تو کیا یہ اچھا تاثر جائے گا؟ یہ ملک کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کیا اس کا اچھا تاثر جائے گا؟ علیمہ خان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے، جو اب ریلیوں کی وہ قیادت کر رہی ہے، پارٹی کو کیا تحفظات ہیں اس پر؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں دیکھو وہ بہن ہے، اور وہ یہی تو کہہ رہی ہے، وہ جہاں بھی جا رہی ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ملو، ہماری ملاقاتیں ہونے چاہیے۔ اس نے کب کہا ہے کہ بھئی اس پہ کوئی مزید اس نے ایجنڈا رکھا ہے؟ وہ صرف لیکن آپ کے ہی لوگ، آپ کے ایکسس اور اس کے علاج کے سلسلے میں آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ موروثی سیاست اس میں کہا ہے، وہ سیاست کر ہی نہیں رہی، وہ اگر بائی کے لیے کہہ رہی، یہاں جب آتی ہے سارے لوگ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر علیمہ باجی جا رہی ہے ادھر دیر جا رہی ہے، تیمرگرہ جا رہی ہے، بنیر آ رہی ہے، پشاور جاتی ہے، تو لوگ اس کی ہمدردی کے لیے لوگ نکل آتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ سیاسی تحریک وہ چلا رہی ہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ خود کر رہی ہیں، وہ خان صاحب کے لیے نکل رہی ہیں کہ لوگ آ جاؤ میرے ساتھ پریشر بڑھائیں۔ یہ ہمیں عدالتوں سے مایوسی ہوئی، کورٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، کوئی آرڈر ہمارا امپلیمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا آؤ تاکہ ہمارے آرڈر کو سنا جائے، ہمارے رائٹوں کو انفورس کیا جائے، اور ہماری کس حد تک تو یہ انہوں نے واضح طور پر بتایا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کب سیاست میں آ رہے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ جب مریم صاحبہ نکلی تھیں تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں تھا، جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکلی کوئی اعتراض نہیں تھا، بیگم کلثوم بھٹو، وہ بیگم نصرت بھٹو، پھر بھی تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے تو ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے، اور چونکہ گولیاں شولیاں چلا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور آگے جا کے بتائیں گے کہ گولیوں کا کتنا منفی اثر ہے۔ اب آتے ہیں ذرا جی ایک اور بیرسٹر گوہر نے اس سوال کا جواب دیا، وہ بھی ذرا سنائیے گا جی۔ پہلے غلط ہوا، وہ بھی غلط ہے، موجودہ بھی غلط ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ سر 5 اگست کو خان صاحب کی قید کے 3 سال مکمل ہو جائیں گے، تو کیا ایک دن کا تب یہ احتجاج کیا جائے گا؟ تب 10 دیکھو ابھی خان صاحب کیسے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کل پارلیمنٹ کی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، پھر پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب جناب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وہ خبر ہے ایک کابینہ میں رد و بدل۔ کل بہت زیادہ یہ خبر
गर्म है, अफवाह गर्दिश कर रही है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी तंग आ चुके हैं और फ़ौज भी तंग आ चुकी है इनकी नालायकियों से, नाअहलियों से। और सारा का सारा मलबा जो है वो कहते हैं हम पे गिर रहा है। हमने इनको फ्री हैंड भी दिया हुआ है, इनकी काबीना भी है, सब कुछ है। और ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल और तगड़े-तगड़े पुराने तजर्बाकार वज़ीर हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी कोई नहीं आ रही और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सरमायाकारी है नहीं, लोग मुतनफ़्फ़िर हैं, बयानिया नहीं बन रहा। और ये ख़ास तौर पे ये कहा गया DGISPR से जो खबरें आ रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल नाराज़ हैं, सख्त नाराज़ हैं कि बयानिया नहीं बन रहा। ये सारी हुकूमती जमातों से और ख़ास तौर पे नून लीग से, जिनके पास इतने बड़े-बड़े सोशल मीडिया सेल हैं, इतना ज़्यादा बजट है, तो बयानिया क्यों नहीं बन रहा? मईशत भी ठीक नहीं हो रही और बयानिया नहीं बन रहा। अब ये खबरें दी जा रही हैं और ये उन्हें चार्जशीट बाकायदा तौर पे किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो दानिश्वर हैं, वो हर रोज़ ये बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल नाराज़ हैं, फ़ौज नाराज़ है और गुस्से में है। अब जो इत्तलात हैं, वो ये है कि ख़ास तौर पे मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने कल परसों जो गुफ्तगू की, उसका जो रद्द-ए-अमल आया है, वो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, वो बिल्कुल वो कहना चाहिए कि नाक़ाबिल यकीन हद तक और नाक़ाबिल कंट्रोल इस हद तक आया है, क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च की गई और जितने भी इनके माउथपीस थे, उन सारे माउथपीस को मैदान में उतार दिया गया और कहा गया कि जनाब पढ़ जाएँ मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को। लेकिन मौलाना ने कर दिया है इनकार। उन्होंने कहा कि जो मैंने बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सेनेटर अताउर रहमान उनके भाई हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं। मौलाना के बेटे भी मैदान में आ चुके हैं और मौलाना हाफ़िज़ हम्दुल्ला वो भी आ चुके हैं और उन्होंने फैज़ को जवाब दिया, फैज़ुल हसन चौहान को जवाब दिया है। और चूँकि उन्होंने काफ़ी तनक़ीद की थी, तो उन्होंने कहा कि जी लोटों का जो मस्कन है, लोटों की जगह है, वो मस्जिदों के जो टॉयलेट्स होते हैं, वो हैं। वहाँ पे लोटों को होना चाहिए। लोटों को सियासत में नहीं होना चाहिए, बल्कि लोटे वॉशरूम में ही अच्छे लगते हैं। तो इस हद तक बढ़िया है, क्योंकि 3-4 मैदान में कल उतारे गए थे और लेकिन उससे भी बयानिया नहीं बन रहा और आम पब्लिक भी पड़ गई है और उन्होंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और नून लीग के जितने भी आपके गुफ्तगू थी, वो सारी की सारी गुफ्तगू जो इन्होंने फ़ौज से मुतल्लिक़ की थी, वो सारी की सारी रिप्रोड्यूस हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब की और मरियम साहिबा की, ख्वाजा आसिफ साहब की, बाकी जितने भी हैं, उन सब की आ रही। तो इसलिए इस तनाज़ुर में कहा जा रहा है कि जी अब तुर्की गए हुए थे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और अब उन्होंने वापस तकरीबन कहते हैं जी पहुँच चुके हैं। तो जुमे का दिन मुकर्रर किया गया है, जो कहते हैं जी तब्दीली आनी है। अब कौन-कौन से वज़ीर ख़तरे में हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसहाक डार साहब ख़तरे में हैं और इसहाक डार साहब की जगह पे लगाने का इरादा है मोहसिन नक़वी साहब को वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी दिलचस्पी ख़ज़ाने में है। लेकिन अगर वो ख़ज़ाने के वज़ीर बन गए तो औरंगज़ेब साहब कहाँ जाएँगे? ये एक अगला सवाल है। और क्या इसहाक डार साहब जो हैं वो तो अब भी वज़ारत ख़ज़ाना चला रहे हैं। इनफैक्ट वही चला रहे हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब को तो सिर्फ़ इन्होंने रखा हुआ है आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़ वसूल करने के लिए कि कर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, वर्ल्ड बैंक से लेके आएँ, IMF से लेके आएँ, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, बाकी सारे काम ये खुद करते हैं। तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? ख्वाजा आसिफ साहब की वज़ारत की उनका है ख़तरा कि उनको भी फ़ारिग कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एहसन इकबाल साहब भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा निशाने पर रहे और अब अगली बात जो है वो है अंदर खाने, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी बड़े रौले पड़े हुए हैं और जो नौजवान वो कहते हैं जी हम आए हैं, हम नौजवान हैं, हमें मौका देना चाहिए और हमें आप ज़रा दें, एक दफ़ा चांस दें। तो नौजवान जो है वो आगे आना चाहते हैं। नौजवानों का मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा अच्छा इनके अंदर अपना ये टसर भी चल रही है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आपस में एक-दूसरे से टकराते नहीं हैं फैमिली मेंबर। लेकिन ये मौजूद है कि ये मरीम साहबा का ग्रुप है, ये शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, ये नवाज़ शरीफ साहब का ग्रुप है। अंदर ग्रुपिंग भी मौजूद है, काबीना में भी और अपने-अपने वज़ीर लगाए हुए हैं। तो वो भी एक मामला है, क्योंकि मरीम साहिबा जो हैं वो अली डार
کو लेके गई थी उधर पंजाब में, और इसहाक डार साहब जो हैं वो अली डार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर मरियम साहबा को आइंदा वज़ीर आज़म बनाया जाता है, जो कि नहीं बनाया जाता है, तो फिर अली डार साहब जो हैं वो पंजाब में सीएम होंगे। तो ये सारी की सारी खिचड़ी पक रही है, लेकिन ये 5-7 वज़ीर जो हैं जी वो बहुत ख़तरे में हैं, और उनकी जगह पे नौजवान वज़ीरों को लाया जाएगा। और इख्तियार वली साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, और इख्तियार वली साहब खुद भी काबीना में आने के लिए पर तोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जी मैं कभी आता हूँ मीडिया पे और मैं डिफेंड करता हूँ, तो ये तो जब भी आते हैं ये तो कोई ना कोई गन घोल के चले जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। लिहाजा इख्तियार वली साहब का नाम भी लिया जाता है। हुज़ैफ़ा रहमान ने भी तस्दीक की है, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जी नौजवान वज़ीरों को लाया जा रहा है। तो बुनियादी बात है कि रीशफ़ल होता है तो फील्ड मार्शल जो हैं वो फिर फाइनल अथॉरिटी तो वही हैं, क्योंकि डिफैक्टो रूलर तो वही हैं। तो देखते हैं कि जुमे को उनके पास कौन-सी लिस्ट है, और वो कहा जा रहा है, शहजाद अकबर साहब ने यहाँ तक कहा है कि कान से पकड़कर काबीना में तब्दीलियाँ करवाई जाएँगी, और शायद इनके बहुत सारे जो हैं बड़े-बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मैदान से निकल जाएँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल इसीलिए, जो अगली बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इसीलिए वज़ाहत की पहली दफ़ा कि जनाब वो तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के उस वक़्त ख़ास माहौल था, डिक्टेटर था, इसलिए मैंने फ़ौज को बुरा भला कहा, शुहदा का मज़ाक उड़ाया, और जंगों की जो फतूहात हैं उनका भी तमस्खुर उड़ाया। ये कल उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा है। अब आते हैं, एक और वजह भी है, और वो है कश्मीर, क्योंकि एक और एक कश्मीर की ज़रा सूरत हाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि आग बहुत लगी हुई है कश्मीर में, बलूचिस्तान में, और ये काबीना से क्या मसाइल हल हो जाएँगे काबीना की तब्दीली से, वज़ीरों को तब्दील करने से, चेहरे तब्दील करने से? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। ये जितनी मर्ज़ी काबीना तब्दील कर लें, जितने मर्ज़ी वज़ीर तब्दील कर लें, चेहरे तब्दील कर लें, यहाँ तक कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब को भी हटा देंगे, तब भी हालात ठीक नहीं होने।